اللہ کے راستے میں، اور اللہ کے راستے میں دعائیں قبول ہوتی. صبح سے شام تک آپ اعمال خیر میں ہیں، کوئی ایسے بڑے معاصی کی فضا نہیں. باقی انسان اور خطا تو لازم اور ملزوم چیزیں ہیں، لیکن آپ ایک اچھی فضا میں ہیں. ایسے گناہوں کا بھی کوئی یہاں کوئی نہیں ہے. کسی سے ہو جاتا ہوگا تو یقیناً وہ ندامت کے ساتھ توبہ بھی کرتا ہو. تو میں تو خود غرض بن کے آیا ہوں، خود غرض. آپ سے دعا لینی ہے، آپ کی ملاقات سے آئی ہے. میرے گرد جو حالات پیدا ہو گئے ہیں وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں اور بہت بڑا امتحان. اتنی بڑی نعمت ہیں کہ کروڑوں برس کا سجدہ کروں تو کسی ایک نعمت کے ایک ذرے کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. اور اتنا بڑا امتحان ہے کہ میری جان سولی پہ لٹکی، میں ایسے تڑپتا ہوں جیسے مچھلی تڑپتی ہے. ماہی بے آب سنا نا، ماہی بے آب. کافی پرانی بات ہے، بچوں کے ساتھ ناران کاغان گیا تو وہاں ایک ہمارے دوست ہیں، ان کے ہوٹلز ہیں، شوگران میں بھی ہے، ناران میں بھی ہے، اور درمیان میں ایک اور جگہ آتی تھی، بڑی خوبصورت سی چھوٹی سی وادی تھی، وہاں بھی ہے. پہلے انہوں نے ہمیں وہاں ٹھہرایا تو ان کا ٹراؤٹ بہت اچھی مچھلی ہوتی ہے. ٹراؤٹ وہ پانی کے مخالف سمت چلتی ہے، آبشار کے اوپر چڑھ جاتی، تو بہت خوبصورت ہوتی. تو ان کا فارم تھا، تو ان کے ہوٹل کے جو مینجمنٹ تھی وہ میرے پاس ہے کہ جی ہم آپ کو وہاں لے جاتے ہیں، تو جو آپ مچھلی پسند کریں گے وہ ہم اسی وقت تازہ نکال کے پھر یہاں آپ کو بنا کر پیش کریں گے. چلے گئے، فش فارم دیکھا، بہت خوبصورت مچھلیاں تھیں. اس نے مچھلی کو نکالا، میں نے کہا یہ پکڑو، اور اس کو ڈالا ادھر ایک برتن میں. تو جو تڑپی ہے نا، تو میں تو عاشق مزاج آدمی ہوں اور ادبی مزاج ہے، وہ مجھے تو اس کا تڑپنا دیکھ کے اپنا مزہ ہی بھول گیا. میں کہا یار بس کر، میں نہیں دیکھ سکتی، چھوڑ دے. پھر اس نے 2-3 اور ڈال دیں، تو ان کا وہ جو تڑپنا تھا نا، تو اس نے مجھے کھانے کا مزہ ہی بھلا دیا. تو وہ جو سنتے تھے کہ ماہی بے آب کی طرح تڑپنا، تو اس دن میں نے اس کو فزیکلی دیکھا تو مجھے اس کے تڑپنے نے نا بے چین کر دیا. تو میں شام کو مزہ ہی نہیں لے سکا اس کے کھانے کا. مجھے مچھلی پسند نہیں ہے، اس میں اسمیل ہوتی ہے، ٹراؤٹ میں اسمیل نہیں ہوتی، وہ میں شوق سے کھا لیتا تھا. وہ کھانا ہی بھول گیا میں، مجھے اس کا تڑپنا ہی یاد آ رہا تھا، ماہی بے آب. تو اس وقت میری وہ کیفیت، اس شہرت اور اس واہ واہ کے اندر مجھے لگتا ہے جیسے میں تلوار کی دھار کے اوپر چل رہا ہوں، یا ہزاروں فٹ چوٹی ہے ہمالیہ پہاڑ سے بھی بلند، اور ایسے باریک اس کے اوپر راستہ ہے، اور دونوں طرف ہزاروں لاکھوں فٹ گہری کھائیاں ہیں.
ذرا سا بھی قدم پھسلا تو میری لاش بھی نہیں ملی، میری ہڈیاں بھی نہیں ملی۔ تو بہت کشمکش میں، کبھی درد کی تمنا، کبھی کوشش مداوا، کبھی بجلیوں کی خواہش، کبھی فکر آشیانہ، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی، ایک چین نہیں، سکون نہیں۔ کراچی میں بیان کے لیے جا رہا تھا تو جو دوست گاڑی چلا رہے تھے، مجمع سے نوجوان دوڑ کے بھاگ کے آئے تو مجھ سے کہنے لگا مولانا آپ اس کا مزہ لیتے ہیں؟ بس کیسی بابا اور آپ اس کا مزہ لیتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ جو شہرت کو منزل بنا کے چلتا ہے، دولت کو، عزت کو، شہرت کو اپنی محنت کا ہدف بنا کے چلتا ہے، اسے جب وہ ملتی ہے تو وہ تو مزہ لیتا ہے کہ مجھے وہ مل گیا جو میں چاہتا تھا، اب کامیاب ہو گیا ہوں۔ میں تو گھر سے نکلا تھا اللہ کی طلب میں تو اللہ کو ڈھونڈنے نکلا۔ رش میں پھنس جائے گاڑی تو آدمی کو مزہ آتا ہے یا پریشانی ہوتی ہے؟ گاڑی رش میں پھنس جائے تو مزہ آتا ہے یا پریشانی ہوتی ہے؟ میں ہر جگہ بڑا صبر والا ہوں، لیکن یہ رش میں پھنس جائے تو میں بڑا بے صبر ہو جاتا، پتہ نہیں کیا چکر، تو میں بالکل ٹینس ہو جاتا ہوں۔ میں کہا میری کیفیت وہ ہے جیسے رش میں پھنسی ہوئی گاڑی اور راستہ نہیں، آگے گھر تک راستہ نہیں مل رہا اور مشکل پیش آئی۔ میں کہا یہ جتنی شکلیں ہیں یہ تو ممکن ہے مجھے اللہ سے دور کر دے اور میری منزل مجھ سے کھو جائے، اور عمر کا آخری حصہ ہے، 60 سال کے بعد پیچھے کیا بچ جاتا؟ چند صبح چند شامیں، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن۔ نہ جانے کس گلی میں کس گھڑی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اب تو شام قریب ہے، ہاں یہ اللہ کی نعمت ہے، میں اس پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے، میں گمنام تو نے مجھے شہرت دی، میں ذلیل تو نے مجھے عزت دی، میں جاہل تو نے میرے اوپر علم کا لیبل لگایا، میں ایک تھکا ہوا انسان، کمزور ایمان والا، تو نے کیا کیا خوبصورت لیبل لگا دیا، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ نعمت ہے، شکر گزار، لیکن کہیں کھو نہ جاؤں، کہیں گم نہ ہو جاؤں، راستے سے کہیں بھٹک نہ جاؤں، اس خوف نے مجھے بے حال کیا ہوا۔ پہلے تنہائی میں مجھے اتنا رونا نہیں آتا تھا، لیکن اب میرے آنسو نہیں رکتے، ایک خوف چھا گیا۔ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا بڑا شکر کا مطالبہ ہوتا ہے، جتنا بڑا اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف زاویوں سے لوگوں کو نظروں میں بڑا کرتا چلا جاتا ہے، اللہ ہی بڑا کرتا ہے، اللہ ہی چھوٹا کرتا ہے، ایک سیکنڈ لگتا ہے، ایک سیکنڈ۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ مجھے کبھی دھوکہ نہیں لگا، اللہ کا فضل ہے، میں درمیانے درجے کا مسلمان، درمیان، بہت اعلیٰ
بھی نہیں اور بہت نیچے بھی نہیں، درمیانے درجے کا مسلمان ہوں۔ اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مومن، بس میں یہ ایمان والا ہوں کہ نیکی کر کے خوشی ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، سینہ پھٹتا ہے، پریشان ہوتا ہوں، لیکن وہ نفس مطمئنہ والا مسلمان نہیں، نفس لوامہ والا مسلمان، اور نفس امارہ والا بھی نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے، نفس امارہ والا بھی نہیں، نفس مطمئنہ والا بھی نہیں ہوں، وہ نفس لوامہ والا ہوں۔ کچھ ہو جائے اچھا تو خوش ہوتے ہیں، برا کر بیٹھیں تو اس کی محنت کرتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں۔ تو ایک عجب سا منظر میرے چاروں طرف قائم ہوا ہے جو سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو مجھے اللہ اس میں نا کہیں گم نہ ہونے، گم نہ ہو جائے، کہیں نفس و شیطان میرے ساتھ کوئی چکر نہ چلا جائے، کوئی ایسا ناٹک نہ کھیل جائیں کہ میں اسی میں گم ہو جاؤں اور اپنی منزل سے غافل ہو جاؤں۔ ہم سب کی منزل اللہ ہے، ہم اللہ کی طلب میں نکلیں، اسی کو ڈھونڈنے نکلیں۔ میں نے ایک دور گمنامی کا دیکھا ہوا، ایسی گمنامی کے باپ نے بھی گھر سے نکال دیا، خود اور بھی دیکھا ہوا ہے، اور ایسی زندگی کہ میں آپ لوگوں کو تو ہم نے بڑی سہولتیں دے کے رکھا ہوا ہے، ہر قسم کی سہولت باہم پہنچانے کا اہتمام ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ استادوں کو پابند کیا ہے کہ ڈانٹ ٹپڑ نہ ہو، ڈنڈا نہ مارا جائے، بے عزت نہ کیا جائے، استادوں کو پابند کیا ہوا ہے۔ میں نے وہ دور دیکھا ہے، اینٹ میرا سرانہ ہوتا تھا، اینٹ، اور یہ جو کندھے پہ رومال نہیں ہوتا طلبہ کے، جو میں نے آپ کے کندھوں سے ہٹایا ہے، یہ جو کندھے پہ رومال ہے یہ میرا بستر ہوتا تھا۔ اس رومال کے کونے کو تھوڑا سا گول کر کے میں اینٹ کے اوپر رکھ لیتا تھا تاکہ اس کی سختی میں تھوڑی کمی آ جائے، اور باقی جو بچ جاتا تھا اگر کوئی چٹائی مل جاتی تو وہ میں بچھا لیتا تھا اور اس کے اوپر وہ رومال، اور اگر چٹائی نہ ملتی میں ڈھونڈتا، کبھی ڈھونڈتا تھا، کبھی اکثر نہیں ڈھونڈتا تھا، تو چٹائیاں تھوڑی ہوتی تھیں اور لینے والے زیادہ ہوتے تھے، تو پھر میں اس مقابلے میں نہیں پڑتا تھا۔ طلبہ مغرب کے ساتھ ہی چٹائیوں پہ قبضہ کر لیتے تھے، ادھر ادھر بکھری پڑی ہوتی تھی، فرش گرم ہوتا تھا، آپ کے لیے اوپر کولر دیکھ کے آیا ہوں، لگ رہے ہیں، فرش گرم ہوتا تھا، پانی کڑوا ہوتا تھا، چھڑکاؤ نہیں کیا جاتا تھا کہ اینٹیں خراب ہو جاتی تھیں، اسی گرم فرش پر پھر کوشش ہوتی تھی مہمانوں کی، طلبہ کی، کہ بکھری چٹائیاں وہ اٹھا کر نیچے بچھا لیں، اوپر بستر بچھا لیں۔ تو میں اس دوڑ میں نہیں پڑتا تھا کہ میں کوئی چٹائی قبضہ کروں، کبھی اٹھا، اکثر چھوڑ دیتا تھا۔ تو رات کو سوتے ہوئے چٹائی مل گئی، ٹھیک، نہیں ملی، اسی رومال کو بچھایا، اینٹ کا سرانہ بنا، اس پہ سو۔ کیا میرے پاس بستر نہیں تھا؟ نہیں، بستر تھا میرے پاس۔ اس وقت مجمع اتنا تھا جتنے آپ بیٹھے ہو، رائمنڈ کا مجمع اتنا ہوتا تھا جتنے آپ بیٹھے ہوئے، 250-300 ہو گئے آپ لوگ، یہ رائمنڈ کا مجمع ہوتا تھا۔ تو ایسے پہرے اور ایسے چوری چکاری کوئی نہیں تھی، سارے غریب لوگ وہاں آتے تھے، مالدار ہوتا ہی نہیں تھا تو چوری کیا ہوتی۔ تو میں بستر اپنا اٹھا کے ایک چکر لگا تھا، بہت سے لوگ بغیر بستر کے سوئے ہوتے تھے، بہت سے، تو ایک کو سرانہ دے دیا، ایک کو چادر دے دی، ایک کو کھیس دے دیا، ایک کو دری دے دی، موٹی دری ہوتی تھی، دریاں جو تھی وہ، اور سامنے برآمدہ دکھا دیا، دیکھو بھائی وہ برآمدہ ہے، جب آپ صبح اٹھو نا
تو اس برآمدے میں یہ چادر میری ڈال دینا، سرانہ دری کھیس۔ 4 آدمیوں کو میں اپنا بستر تقسیم کر دیتا اور اینٹ اٹھا کے اس کا سرانہ بنا کے اس پر ایسے تھوڑا سا رومال رول کر کے، اور باقی یہی ایسے ہی ہوتے تھے، یہ رومال تھے، یہ میرا بستر تھا، یہ مجھے گرمی سے کیا بچائے گا اور مجھے یہ نرماہٹ کیا دے گا، اور یہ میرے نیند کا آسرا کیسے بنے گا۔ لیکن وہ جوانی تھی، طاقت تھی، سب رکھتے ہی آنکھ لگ جاتی تھی۔ آنکھ اس وقت کھلتی تھی جب وہ پہلو بدلتے، کروڑ بدلتے، اینٹ کا کنارہ کہیں جب کھب جاتا تھا تو پھر اس کے درد سے تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھل جاتی، پھر اپنا اینگل ٹھیک کیا، پھر سو گئے۔ یہ زندگی کا دور دیکھا ہے۔ ایک دن صفائی ہوتی تھی اور ایک دن کھیل ہوتا تھا۔ اب تو روزانہ 2 دفعہ صفائی ہو رہی، مجمع زیادہ ہے، اس وقت مجمع تھوڑا تھا۔ ایک دن لڑکے صفائی کرتے تھے، ٹوائلٹس، بیت الخلاء، استنجا خانے، غسل خانے، نالیاں، کوڑا، اور ایک دن کھیل ہوتا تھا۔ پھر اس سے اگلے دن صفائی ہوتی تھی۔ جس دن کھیل ہوتا تھا اس دن میں آگے پیچھے وقت نکال کے جو کام 10 لڑکے کرتے تھے میں اکیلا کر کے آتا تھا۔ سارے استنجا خانے صاف کر کے آتا تھا۔ 50 سے زیادہ استنجا خانے تھے، ایک ایک کو صاف کرتا سارے صاف کرتا، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کون کر رہا۔ لیکن میں کھیلنے کے بعد اپنی مدرسے کی چھٹی کا وقت آگے پیچھے دیکھ کر میں جا کر سارے صاف کر کے آ جاتا تھا۔ کھانا کھلانا، لڑکے اپنی، ہماری باریاں ہوتی تھیں، کھانا کھلایا، دسترخوان لپیٹا، سمیٹا، برتن دھوئے اور وہ گئے، سب یوں نکل جاتے تھے۔ میں ٹھہر جاتا تھا چونکہ مہمان بعد میں آ رہے ہوتے تھے اور اکا دکا کھا رہے ہوتے تھے۔ پھر برتن بکھر جاتے تھے، تو جتنے برتن وہ 10-11 لڑکے مل کر دھوتے تھے اتنے پھر کٹھے ہو جاتے تھے۔ وہ سارے میں کٹھے کر کے اکیلا دھوتا تھا، صاف کرتا تھا۔ پتہ نہیں کسی کی دعا لگ گئی یا کیا ہوا۔ سارے مطبخ کا چکر لگاتا تھا، سارے مطبخ، ایک کھانے کی جگہ، ایک پکانے کی جگہ۔ پکانے کی جگہ پہ پکانے والے کھانا کھا رہے ہوتے تھے، تو ہماری قوم سلیقے سے تو محروم ہے۔ قرینہ، سلیقہ یہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن تمہارے بھی اوپر دیکھ کر آئے ہوں بکھرے ہوئے بستر، لگتا ہے جیسے کسی بچڑ خانے سے گزر کے آیا ہو۔ یہ ہماری ساری قوم کا ہے، طریقہ نہیں، سلیقہ نہیں، نہ کسی نے بتایا ہے، نہ کسی نے سکھایا، نہ سیکھنے کا جذبہ ہے۔ تو وہاں مطبخ میں جہاں کھانا پکتا ہے وہاں ڈھیر لگا ہوتا تھا، پیالے، پلیٹیں، روٹیوں کے ٹکڑے، گند مچا ہوتا تھا۔ وہ سارا الگ پھر کٹھا کرنا، ادھر والا بھی ادھر والا بھی، اور ٹوٹی پہ بیٹھ کے دھوتے سب سے آخر میں جانا۔ کاتب تقدیر کیا کچھ لکھ چکا تھا مجھے تو نہیں پتا تھا۔ اس وقت میں مخلص تھا، اس وقت مر جاتا تو امید ہے کہ جو
تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا انی قد کنت علی اطباق ثلاث، یہ 3 دور سے گزرا ہوں۔ جب وہ انتقال کا وقت تھا نا، کہ ایک دور یہ تھا کہ میرے دل میں سب سے بڑی دشمنی اللہ کے نبی کی تھی، اور میرا جی چاہتا تھا کہ مجھے موقع ملے میں ان کی گردن اڑا دوں۔ اگر اس وقت میں مر جاتا تو میں یقیناً جہنم میں جاتا۔ پھر اللہ نے مجھے ایمان کی روشنی دی، ہدایت دی۔ پھر اللہ نے مجھے اپنے نبی کا ایسا عشق دیا کہ میں زندگی بھر ان کے چہرے پر نظر نہ ڈال سکا حیا کی وجہ سے۔ اگر تم مجھے کہو کہ اپنے نبی کا حلیہ بیان کرو تو میں نہیں کر سکتا، چونکہ میں نے ایک دفعہ بھی آپ کو آنکھ بھر کے زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ میں اس وقت مر جاتا تو میں جنت میں جاتا، مجھے امید ہے میں جنت میں جاتا۔ اب میں تیسرے دور سے گزر کے مر رہا ہوں، جس میں پتہ نہیں ہم نے کیا 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 نہ کیا، اب کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے ایک دعا مانگی، وہ دعا میں روز مانگتا ہوں، روز مانگتا ہوں۔ اللہم لا بریء فاعتذر، اللہم لا بریء فاعتذر ولا قوی فانتصر ولا قوی فانتصر ولا مستنکر بل مستغفر، ولا مستنکر بل مستغفر۔ اللہم لا بریء فاعتذر ولا قوی فانتصر ولا مستنکر بل مستغفر، لا الہ الا اللہ۔ یہ کہتے کہتے روح پرواز کر کے میں نے اس کو یوں کیا ہے، یہ میری روز کی دعا ہے تقریب۔ اللہم انی ما قدرت حق قدرک، یہ میں ایک جملے کا اضافہ اس میں نے کیا ہوا ہے۔ اللہم انی ما قدرت حق قدرک فلا بریء فاعتذر ولا قوی فانتصر ولا مستنکر بل مستغفر، لا الہ الا اللہ۔ ایک دور میرے اوپر وہ تھا جب میں کالج میں ناچتا بھی تھا، گاتا بھی تھا۔ میں اس وقت مر جاتا، میں سیدھا جہنم میں جاتا۔ پھر ایک دور وہ میرے اوپر گزرا جو تو میں سنا رہا ہوں۔ میں اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا تھا، مجھے کس نے جاننا تھا۔ اور اللہ کے سوا کوئی منزل نہیں تھی، اور اللہ کے سوا کوئی طلب نہیں تھی، کچھ سامنے تھا ہی نہیں نیت کو خراب کرنے والا۔ اس وقت اللہ بلا لیتا تو اس کے خزانوں سے امید تھی کہ سیدھے ہی ٹپ جاتے، پار ہو جاتے۔ اب یہ تیسرا دور ہے، اس میں شہرت، واہ واہ، پتہ نہیں انجام کیا ہوگا، مجھے نہیں پتہ۔ اللہ نے میری آواز کو خیر کا ذریعہ بنایا، میں شکر گزار۔ اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو پھیر رہا ہے، میں اس کا شکر گزار۔ تمام طبقات امت میں اور تمام مسالک اور مکاتب فکر میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر رہا ہے،
یہ ایسا کبھی ہوا نہیں. دیوبندی سٹیج ہے، دیوبندی علماء ہیں، دیوبندی مشائخ ہیں، دیوبند مکتب فکر والے ہی ان سے محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. بریلوی سٹیج ہے، بریلوی عالم ہیں، بریلوی مشائخ میں سے ہیں، بریلوی ان کا محبت کرتے ہیں. شیعہ ہیں، اہل تشیع ان کی قدر کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. غیر مقلد ہیں، وہ غیر مقلد ہی ان کی عزت قدر احترام کرتے ہیں. وہ تعصب کی دیواریں ہیں، اس سے پار دیکھنے کا حوصلہ ہی کوئی نہیں. تو ایک عجیب و غریب قصہ ہو گیا ہے، سوائے شدید متعصب ان کے علاوہ اس اللہ نے اس طرح نظام چلایا ہے. میں حیران، پریشان، شکر گزار. ہر مکتب کے آدمی کے دل میں بات جا رہی، لے رہے ہیں، کسی نہ کسی راستے پر آ رہے ہیں. تو اس نعمت کا جتنا شکر کون ادا کرے، ہو ہی نہیں سکتا. محبت ایک ایسا لطیف احساس ہے جو جا کے دلوں میں جگہ بنا لیتی. میں نے پورا مہینہ اس کو بیان کیا کہ بھائی امت بن کے رہو. تم دیوبندی ہو اپنے اندر رکھو، تم بریلوی ہو اسے اپنے اندر رکھو، تم شیعہ ہو اسے اپنے اندر رکھو، تم غیر مقلد ہو اسے اپنے اندر رکھو، تم حیاتی ہو مماتی ہو اسے اپنے اندر رکھو. لیکن اللہ کے واسطے امت بن کے چلو، امت بن کے چلو، امت بن کے چلو. اور میں سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے کہ جو میرے دل میں اللہ نے سب کی محبت ڈال دی، مجھے کسی سے نفرت کوئی. ایک روایت آپ نے سنی ہے نا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. رات میں نے روایت پڑھی مسند احمد، ایسے اپنی اب پڑھنا تو ختم ہو گیا، کتاب ایسے الٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا تو مسند احمد کی روایت، المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ. من سلم الناس، المسلمون نہیں کہا، الناس، وہ صحیح حدیث ہے. اور یہ تو مشہور حدیث ہے جو تقریباً روزانہ میں بیان کرتا ہوں. یا بنی لانس ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد غش لمسلم نہیں، لأحد فافعل. ثم قال یا بنی وذلك من سنتی، یہ ہے میری عظیم الشان سنت. ایک آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں، پریشان ہوں، اور ایک اللہ سے بات کرتا ہوں. یا اللہ، بات یہ ہے، ایک صرف تجھے پتہ ہے کہ میں اندر سے کھوٹا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں میں بہت ٹھیک ہوں. اب تیرے بندوں نے نا مجھے تیرے نیک بندوں میں کھڑا کر دیا. اگر تو نے میرے راز کھول دیے نا، تیرے نیک بندے بدنام ہو جائیں. میں تو تیرا کمی میراثی ہوں، میری کیڑی گل، لیکن تیرے نیک بندوں کا اعتماد اٹھ جائے گا. یا اللہ، مجھے رسوا نہ کرنا. اپنے نیک بندوں کی طفیل جن میں تیرے بندے بندیاں مجھے ان میں کھڑا کر چکے. میں اللہ کی بڑی محنت کرتا ہوں. غار میں بیٹھ کے عمل کیا جائے تو اخلاص کا دعویٰ نہیں ہو سکتا. تو لاکھوں کے مجموعوں کے سامنے انسان آ جائے، کیسے دعویٰ کرے گا میں اس کے لیے کروں. پھر ایک بات میں اللہ سے کرتا ہوں، ہمارے ہاں دیہاتوں میں، جو ہمارے دیہات ہیں پنجابی لوکل ذمہ داروں کے جو دیہات ہیں، اب میں جو ہمارے گاؤں گیا اس نے دیکھا ہوگا کچے گھر بنے ہوئے ہیں. اندر ہماری حویلیاں ہیں، 4 ایکڑ کی دیوار ہے جو ہمارے بزرگوں نے ڈالی تھی. اور اس میں اس وقت یہ 2 بھائیوں نے، چچا زاد نے اس کے اندر گھر بنائے اپنے 4.
اور اس کے باہر کچے گھر بنائے اپنی رعایا کے لیے، کام کرنے والوں کے لیے۔ ان میں اب بعض ایسے ہیں جن کی 5ویں پشت ہمارے پاس پل رہی۔ یہ جو ابھی ڈرائیور میرے ساتھ آیا ہے، یہ 5ویں پشت ہے ہمارے پاس، 4تھی اس کا بیٹا بھی 5ویں پشت۔ اس طرح وہ ہمارے ساتھ وفا کر کے چلے، باقی آتے جاتے بھی رہتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگ وہ بڑے جابر لوگ تھے، بڑے جابر لوگ تھے۔ تو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا تھا۔ ہم جا رہے تھے اسکول پرائمری، 8-10 بچے چھوٹے چھوٹے، دوسری تیسری۔ ایک لوہاروں کا بیٹا تھا لڑکا، ان کی بھی اب 5ویں پشت ہمارے پاس۔ اس کا نام تھا اللہ بخش، اس کو ہم بکھو بکھو کہتے تھے، بکھو لوہار۔ اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، یہاں اس کندھے پہ، اور ہم ایسے گزرے تو میرے چاچا میاں محمد رمضان رحمت اللہ علیہ ہو گئے، فوت ہو ساری قبروں میں چلے گئے۔ وہ بیٹھے تھے ڈیرے میں، انہوں نے کہا اے بکھوا ادھر آ، ہم سارے ہی چلے گئے۔ تو پتہ نہیں چاچا کی آدھا ہے، چھوٹ چھوٹ میرے خیال ہے 8-9 سال کی عمر ہوتی۔ تو انہیں جوتا اٹھایا اور اس کو مارنا شروع کیا، بے رحمی کے ساتھ، اتنی بے رحمی کے ساتھ کہ میرے دل میں اپنے چاچا کی نفرت پیدا ہو گئی۔ کیا کر رہا ہے؟ وہ مارے جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، مارے جا رہا ہے۔ اُدھ ہالیو میاں اوے ہالیو معافی دے، مار مار مار۔ آخر میں کیا کہا؟ تو سردار دے موڈے تے ہاتھ رکھنا ہے کمی ہو کے۔ کیا کہا؟ تو کمی ہو کے سردار دے موڈے تے ہاتھ رکھنا ہے۔ اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ یہ ہمارا کلچر تھا۔ ہر دوسرے تیسرے دن میرے باپ نے کسی کو گرایا ہوتا تھا اور مار 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 اس کا حشر خراب کیا ہوتا تھا۔ اپنے بچپن میں دیکھا، جب وہ کسی پہ ناراض ہو جاتے زیادہ تو کہتے مطلب اس کو گاؤں سے نکال دو، اس کو گاؤں سے نکال دو اور اس کا سامان اٹھوا دو اور اس کو یہاں سے کہو یہ نکل جائے۔ پھر وہ آ کے پاؤں پڑتا، محنت کرتا، میاں میں کتھے جاواں، میرے کو تا کوٹھا ہی کوئی نہیں، میرے کو تا چھت ہی کوئی نہیں۔ وہ بڑے سخت ہوتے تھے، وہ نرم نہیں ہوتے تھے، نہیں نرم ہوتے تھے۔ تو بس ٹھیک ہے جا کے دیں ٹھکانہ بناتے نکل جائے۔ پھر کہتا میاں مینوں 8,000 دیں مینوں مہلت دے، میں کدائیں کسی کو کوٹھا مانگ لیں تو مڑ میں لگا جاساں۔ ہاں، اس کے لیے 2 لفظ استعمال کیے جاتے تھے، یہ میں نے آپ کو پس منظر بتایا۔ اب یہ ایک ہوتا مڈی، ایک ہوتا ہے بھانڈا۔ بھانڈے یہ مفرد اور مڈی یہ جمع ہے، پورے سامان کو مڈی کہتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے چیز کو بھانڈے کہتے ہیں۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو ہمارے بزرگوں کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ ایدی مڈی چواؤ، ایدے بھانڈے کڈھو، یہ 2 لفظ ہوتے ہیں۔ ایدی مڈی چواؤ، ایدے بھانڈے کڈھو، وہ آگے منتیں کر۔ اب بھی میں دھندلا سا دیکھ رہا ہوں کہ ریڑیوں پہ سامان لادا ہوا ہے اور بچوں کو ساتھ لیا ہوا ہے اور اندیکھی راہوں پر جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کوئی ٹھکانہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ایک بچپن کے واقعات نقش ہیں۔ تو میں اپنے اللہ سے یہ کہا کرتا ہوں، یا اللہ میری مڈی نہ چما، میرے بھانڈے نہ کر رہا، میرے کو تو چھت ہی کوئی، میرے کو تو ٹھکانا نہیں کوئی۔ تو بڑا بڑا سردار رب ہے، تیرے خزانے کیڑا کھو گھاٹا پہ جانا ہے، میرے یا نکمے نے ٹور چھڑے، میرے بھانڈے نہ کٹ چما، میری مڈی نہ چما، میرے بھانڈے نہ کٹاویں یا اللہ، میرے کو تو ٹھکانا ہی کوئی نہیں۔ میں کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ کون ہے؟
ابھی کبھی کبھی میرا بھائی وہ رنگ دکھاتا ہے چھوٹا جو ہے، اس میں بزرگوں والا رنگ ہے، لیکن کبھی کبھی ماشاءاللہ ایسا ہر وقت کبھی کبھی تو وہ کہتا ہے نا ایسے بھانڈے کٹا دو مٹی چبا دو. جب وہ چلا جاتا ہے تو میں اپنے مینیجر سے کہتا ہوں بالکل نہیں چباؤں، بالکل نہیں، کیونکہ میرے بھانڈے نہ کتنا ہی نکل جاؤں. مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ میرے بھانڈے نہ چو جاؤں، میں آپ پہ خوش ہو، آپ انہوں راضی کر لیں. وہ بعد میں تھوڑی دیر بعد وہ نارمل بھی ہو جاتا ہے. تو ایک دفعہ اس نے ہمارے آئی تھے پرانے ان کو نکال دیا، اور میں اس میں رکاوٹ بننا چاہا تو میں نے دیکھا اب تو بھائی ہاتھ سے چلا جائے گا، اتنا وہ غصے میں تھا تو میں چپ ہی ہو. میں نے پھر ان کو الگ 5 مرلے 7 مرلے جگہ لے کر دی، وہ کوٹھا ڈال کے دیا کہ تم بے آسرا نہ ہو جاؤ، یہاں قیام کرو، یہاں رہو. اور کچھ عرصے کے بعد اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو ان کو دوبارہ واپس بلا لی. اور اس کے پیچھے میرے یہ چل رہی ہے ریل کہ میں بڑا حقیر سا ہوں، اور میرے اللہ نے اپنے نام کی صدا مجھ سے لگوانا شروع کی ہے، اور ہر وقت پتہ نہیں کیسے کیا کرتا رہتا ہوں. تو میں کہتا ہوں یا اللہ میرے بھانڈے نہ چمانی، میری مڈی نہ کٹ. تو میں آپ بچوں سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم عقائد میں اہل السنت والجماعت ہیں، لیکن سب کے لیے ہمارا سینہ کشادہ ہے، سب کے لیے ہمارا دل کھلا ہے، سب سے ہمیں محبت ہے. ہم دیوبندیت کے پرچار کرنے والے نہیں، ہم اسلام کے داعی. ہمارے اہل مدارس مسلک سے باہر نہیں نکل سکتے. اتنی مضبوط دیواریں ہیں تعصب کی کہ میں سر ٹکرا کے پھاڑ تو سکتا ہوں، ان دیواروں کو توڑ نہیں سکتا. اور تعصب کی اتنی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اس میں دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، مقلد، غیر مقلد سب برابر. حالانکہ تمہیں ہوا بھی نہیں لگنے دیتے ہم تمہارے استاد، کبھی ایسی بات نہیں کرتے، لیکن میں تمہارے چہرے پڑھتا ہوں، تمہارے اندر استاد وہ تعصب اترا ہوا ہے. ایک دفعہ یہاں میں نے بچوں کو موقع دے کوئی پوچھنا ہے تو پوچھو. اتنے زہر بھرے سوال لڑکوں نے کیے کہ میں رونے بیٹھ گیا کہ یا اللہ میں اس واسطے مدرسہ بنایا ہے کہ میں ڈنگ نہیں کٹ سکے تو مجھے لئی پھر دن سارا زار اپنے اندر. ابھی تو ان کو کچھ سننے کو نہیں ملا تو ان کا یہ حال ہے. تو جہاں سنایا یہ جاتا ہے اور مناظرہ سکھایا جاتا ہے اور یہ کافر، یہ فلاں، ان کے دلوں میں نفرت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا. اللہ میرے اساتذہ کو کروٹ رحمتیں نصیب فرمائے جو قبروں میں چلے گئے، اور بہت جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی نسلوں کو شاد آباد کرے جو زندہ ہیں. اللہ کی قسم 7 سال میں ایک لفظ نہیں سنا بریلیوں کے خلاف، شیعہ کے خلاف، غیر مقلد کے خلاف، نافرمان طبقے کے خلاف. مولانا جمشید صاحب تو طوائفوں، بھائی ہماری، انہی کو دیکھ کر تو میں نے طوائفوں کو بیٹیاں کہنا شروع کی. بھائی ہماری بیٹیاں ہی تو ہیں. سائمہ خان ایک لڑکی تھی بہت فحش ناچنے والی، اس کو کسی نے گولی مار دی. تو مولانا جمشید صاحب نے پوچھنے کے لیے اب بھیجا، بھائی ہماری طرف سے بیٹی کو پوچھ کے آؤ اس کا کیا حال. نسیم وکی کی والدہ فوت ہوگی، بڑا مشہور اداکار ہے اسٹیج کا. تو میں وہیں رائمنڈ تھا، میں جنازہ پڑھانے چلا گیا تو وہ سارے اداکار ہی تھے وہاں آئے ہوئے، عام لوگ تو تھے نہیں. 200-300 اداکار جن کے ماحول میں شراب بھی ہے، جوا بھی ہے، زنا بھی ہے اور پیشہ اداکاری. میں نے سب کو بٹھا دیا اور میں نے تھوڑی سی بات اللہ کے رسول کی وفات بتائی اور تھوڑا سا حسنین کے مناقب بتائے
ان کی چیخیں نکل گئیں روتے روتے. میں نے کسی مجمع کو ایسے روتے نہیں دیکھا جیسے میں نے ان کو روتے دیکھا. ان کا رونے نے مجھے رلا دیا کہ یا اللہ ان کے اندر ایسی محبت ہے تیرے نبی کی اور ان کے گھرانے کی. ایک نوجوان بیٹھا تھا تو پورا وجود اس کا لرز جاتا تھا اور ایسے ایسے تڑپنے لگ جاتا تھا. چیخ نکلتی تھی اس کی. کہا ہے یہ ہماری نفرتوں کا شکار ہو، یہ کنجر، یہ طوائفیں، یہ رنڈیاں، یہ کہہ کہہ کر ہم نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا تھا. میں تو گاڑی میں بیٹھ کے روتا گیا. جنازے کے بعد جب میں گاڑی میں بیٹھا تو میں روتا ہی گیا روتا ہی گیا روتا ہی گیا کہ یا اللہ تیرے نبی کی امت میں کیا کیا اوصاف، کیسے کیسے ہیرے ہم نے ضائع کر دیے نفرت کی آگ لگا کر. تو ان میں ایک اداکار کہنے لگا جی سال ہا سال مولانا جمشید صاحب سے ملنے جایا کرتے تھے اور انہوں نے فرمایا ہوا تھا کہ جب آؤ مجھے اٹھاؤ. اور مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی مجاہدانہ اور زاہدانہ زندگی پورے رائمنڈ میں نے کسی کی نہیں دیکھی تھی. وہ تھک کے چور ہو کر گرتے تھے اور رات کو 2 بجے آ کر ان کو اداکار اٹھاتے تو آنکھ کھلنے سے پہلے کہتے مرحبا مرحبا مرحبا. یہ دیکھ کر اداکار رونے لگ جاتے تھے کہ یہ کیسا انسان. اس ٹائم میں کسی کو اٹھاؤ تو گالیاں دیتا اٹھتا ہے. میں ایک دفعہ جب رائمنڈ میں تھا تو بہت تھکنا ہوتا تھا تو میں لیٹا دوپہر کا وقت. تو مولوی طاہر ہے میرا شاگرد بھی تھا، عبداللہ صاحب کا خادم تھا. اس نے آ کے مجھے اٹھا دیا. کیا ہے کہ عبداللہ صاحب بلا رہے ہیں. میں نے اس کو اتنا ڈانٹا اگر تو اندھا ہے تجھے نظر نہیں آتا میں سویا ہوں، تو جا کے ان کو بتاتا کہ وہ سو رہا ہے. پھر وہ کہتے اٹھاؤ تو پھر آ کے مجھے اٹھاتے. اتنا میں نے اس کو ڈانٹا. حالانکہ بلانے والے عبدالوہاب میرے زندگی کے سب سے بڑے محسن جنہوں نے مجھے تبلیغ پر کھڑا کیا، جن کی شدت اور سختی نے مجھے بہت نعمتوں سے نوازا. ورنہ میں ایک مدرس ہوتا، ہاں مجھے کتابیں یاد تھیں، 2-4 اور یاد ہو جاتی. ادبی ذوق تھا، شاید میں شاعر بن جاتا، ادیب بن جاتا. میں اس بندے کا احسان مند. لیکن مجھے غصہ چڑھ گیا، کیوں بلایا. اور مولانا جمشید صاحب زندگی بھر کہ یوں ہاتھ لگاتے مرحبا 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 اور ساتھ ہی شروع ہو جاتے. ان استادوں کا ہمارے پر مزاج بنانے میں ان ہستیوں کو دخل ہے. پھر مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی صحبت میں میرے سارے تعمیر کردہ سوچوں کے محل کھنڈر بن ٹوٹ گئے. تو میں نے تبلیغ کو، اسلام کو ایک اور رنگ سے دیکھا جس کو میں آپ پچھلے 15 سال سے بول رہا ہوں. آپ سے بھی کہتا ہوں اپنے عقائد پہ پختہ رہو، لیکن دیوبندی بن کے نہ چلو، امتی بن کے چلو. اس بھڑکتی آگ کو بجھانا ہے، اس کو بڑھانا نہیں، بجھانا ہے. تبلیغ نے یہ فاصلے مٹائے ہیں. تبلیغ کا کام نہ ہوتا تو کتنی بڑی تباہیاں انسانیت کو دیکھنی پڑتی. تو آپ کا سال شروع ہو رہا ہے، آپ بہت اچھے بچے ہو، بہت نیک بچے ہو. ایک تو میری مدد کرو، میں آپ کی مدد کا محتاج ہوں. جس کی اتنی زیادہ اولاد ہو اور سارے دعا کر رہے ہوں تو اللہ کسی کی تو سنے گا نا. 200-300 بیٹے ہوں اور سب نفل پڑھ کے دعا کر رہے ہوں اپنے باپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کسی کی تو سنے گا. اور ایک یہ کہتا ہوں دیوبندی بن کے نہ چلو، امت بن کے چلو. اب میں نے پہلے واضح کر دیا کہ ہم عقائد اہل السنت والجماعت
مجھے اتنی خوشی ہوئی. مفتی محمد خان قادری صاحب بریلویوں کے بہت بڑے عالم. ایک نوجوان تھا بہت غریب، میرے بیان یاد کیے اور خطیب بن گیا، اور پھر کہیں سے سند بھی لے لی. تو بیچارہ خودکشی پہ آ چکا تھا، تو میں اس کو سپورٹ کرتا تھا، اس کو خرچہ دیتا رہا یہاں تک کہ اس کی خطابت چل گئی اور وہ خود کمانے والا بن گیا. تو اس نے انہیں فون کیا. پہلے وہ غیر مقلد بنا، پھر وہاں پیسے تھوڑے تھے تو پھر وہ بریلوی بن گیا، یہاں پیسے زیادہ ہیں. تو اس نے مجھے فون پہ بتایا کہ جی میں نے مفتی محمد خان صاحب کو فون کر کے بتایا. میں نے کہا جی میں پہلے غیر مقلد تھا اور اب میں سنی بریلوی ہو گیا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا، غیر مقلد، دیوبندی، بریلوی یہ سب اہل السنت والجماعت ہیں. تو دل اتنا ہو گیا کہ ایک بریلوی مفتی یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں بیٹا، غیر مقلد، دیوبندی، بریلوی یہ سب اہل السنت والجماعت. یہ سینہ دیکھنا چاہتا ہوں، یہ گھٹا ہوا سینہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ اپنے سوا آپ کسی کو جنتی نہ سمجھو، اپنے سوا سب کو گمراہ سمجھو، اپنے سوا سب کو جہنمی سمجھو. یہ نہیں دیکھنا چاہتا. پچھلے دنوں لاہور میں ایک مسجد کی چھت گر گئی تھی، تو 30-35 نمازی سجدے میں اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ سب بریلوی تھے، بریلویوں کی مسجد تھی. میرے اللہ نے تو ان کو سجدے میں اٹھایا، تم ان کو جہنمی کہتے رہو. تو میرے عزیزو، امت بن کے چلو. سال کا شروع ہے. عقائد مسائل درسگاہ کے لیے ہیں، ممبر کے لیے نہیں ہیں. عقائد اور مسائل کی بحث درسگاہ میں ہوتی ہے، ممبر پہ نہیں ہوتی. ممبر پہ اسلام بیان کیا جاتا ہے، درسگاہ میں احکام بیان کیے جاتے ہیں. ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، یہاں باندھنا، رفع یدین کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، یہ ممبر کی باتیں نہیں ہیں. اس کو خطیبوں نے جب ممبر پر پہنچایا تو ساری امت میں آگ لگ گئی. یہ سرگودا، جور آباد، گجرات کی طرف یہ حیاتی مماتی نے کتنی آگ لگائی. قتل تک لوگ پہنچے، کفر تک لوگ پہنچے. اور اب بھی وہاں اتنی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا ختم. تم لوگوں کا فتویٰ ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے، تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے. تمہارے مدرسے کے بھی اس پہ سائن ہے. پتہ نہیں مجھ سے انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے لے لیے سائن، مجھے دکھائے. میں کہا یار میں تو کدی نہیں کیتے، پتہ نہیں ستیاں کر دیتے ہوں. وہ تمہیں مشرک بنا رہے ہیں. تو آپس میں دست و گریباں ہو گئے. لہذا یہ ہلاکت کا راستہ ہے، ہلاکت کا راستہ. تو اللہ مولانا الیاس صاحب کی قبر روشن کرے، جس نے دنیا کو گلے لگانا سکھایا، رنڈی کے کوٹھیوں تک جماعتوں کو پہنچا تھا. تو بچوں میں نہیں چاہتا ہوں تم تحریکی بنو، زندگی گزاری جتنی آپ کی عمر ہے اس سے دگنی عمر میں اس راستے میں گزار چکا ہوں. تو سل المجرب ولا تسأل الحکیم عربی کا محاورہ ہے. میں آپ کا باپ بھی ہوں اور مجرب بھی ہوں اور آپ کے علم کا ذریعہ بھی ہوں. آپ ہمارے مدرسے میں آئے تو میں نے اپنی سوچیں اپنے بڑوں کے حوالے کی. ہمیشہ اپنی سوچوں کو کچل دیا، پامال کر دیا. کبھی میں مجتہد نہیں بنا کے اب میں مشہور ہو گیا ہوں تو توبہ کبھی خیال بھی نہیں آتا. جیسے وہ کہتے کہ میں کرتا گیا، وہ کہتے کہ انہوں نے روکا میں روک گیا، چلایا میں چل پڑا، بٹھایا میں بیٹھ گیا، اٹھایا میں کھڑا ہو گیا. بے عزت کیا میں نے خوشی سے قبول کیا.
تو 20 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا ہے۔ عبداللہ صاحب مجھ سے یوں مصافحہ کرتے تھے، ہاتھ بڑھاؤ، میں آیا ہوں، یہ السلام علیکم، منہ ادھر ہوتا تھا، منہ ادھر، ایسے منہ کرتے۔ جرأت ہے کہ دوبارہ مصافحہ کرنے جاؤ؟ دل کرے گا دوبارہ مصافحہ کرنے کا؟ ہاں کیسے ہے جی ملنے، ہاں ٹھیک ہے چلو، بہت اچھا، سال ہا سال، اور میرے دل میں اتنی کمی کبھی نہیں آئی تھی، اتنی بال کے برابر حق خاص۔ اس وقت بڑا عجیب تجربہ ہوا اور میں بڑا شکر ادا کیا۔ میں بیان کر رہا تھا، مولانا نظر الرحمان صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی نے مجھے خواب سنایا چند دن پہلے کہ میں نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر نور کی چادر ہے، پوری دنیا کے اوپر ایک نور کی چادر چھائی ہوئی ہے، اس کا ایک سرا عبداللہ صاحب نے پکڑا ہوا ہے اور دوسرا سرا مولانا نظر الرحمان صاحب نے پکڑا ہوا ہے۔ خیر مجھے خواب کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کی زندگی جانتا ہوں پچھلے 50 سال سے، کہ ایک لمحہ وہ ہستی نہ اللہ سے غافل ہے اور نہ مرجوح کام میں لگے ہیں، ہر پل کیش کیا ہے، ہر پل۔ لیکن انسانی فطرت ہے، جب کسی چیز میں زیادہ کھپ دینا تو مزاج میں شدت آ جاتی ہے۔ بڑے نرم مزاج تھے، بڑے نرم، لیکن اب بہت شدت آئی ہوئی ہے۔ وہ مجاہدہ 95 سال کی عمر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، پہلی سب میں نماز پڑھتے ہیں، اور عصر سے مغرب مسلسل مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ یہ تو ان کا پچھلے 40-50 سال سے معمول میں دیکھ رہا ہوں۔ میں بیان کر رہا تھا، مجمع بہت زیادہ تھا، تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے اس عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ میں نے اس کو 2-3 دفعہ کہا، اللہ اور اس کے فرشتے عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ مولانا نے اتنے زور سے مجھے ڈانٹا، شکر ان کی آواز ذرا پست ہے تو قریب لوگوں کو پتہ چلا، پیچھے نہیں پتہ چلا، اتنے زور سے ڈانٹا، قرآن کا ترجمہ غلط مت کرو، پورے غصے کے ساتھ، وہ کرو جو علماء حق نے ترجمہ کیا ہے۔ میں یہ پہلے تو گھبرا گیا کہ ہوا کیا۔ اچھا اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، صحابی کا نام ہے رضی اللہ عنہ، ضرور کہو۔ میں نے کہا ایک دم وہ جب غصے میں آیا تو میں سمجھا شاید پکڑا گیا ہوں کہ میں نے کسی صحابی کا نام رضی اللہ عنہ کو بغیر کہہ دیا ہے، لیکن جو میں نے کہا قرآن کا ترجمہ غلط مت کرو، کیا ہوا؟ پھر 2-3 دفعہ شدت سے کہا، پھر کہا اللہ کے لیے درود نہیں کہتے، رحمت کہتے ہیں، علماء نے رحمت کا ترجمہ کیا ہے۔ بالکل ٹھیک، آپ کے بچے ہیں، جو آپ فرمائیں گے انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ پھر میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ تیرے تے کوئی اثر ہے، میں نے اللہ کا سجدہ ادا کیا، ممبر پر بیٹھے بیٹھے شکر اس کا سجدہ کہ میرے دل پر ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی ملال نہیں تھا کہ بھرے مجمع میں مجھے ٹوک دیا اور بھرے مجمع میں مجھے ڈانٹ دیا۔ میں اسے بےعزتی تو سمجھ ہی نہیں سکتا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں نے اس کا مزہ لیا۔ حالانکہ تم چھوٹے بچے ہو، تمہیں تمہارا استاد کوئی سب کے سامنے ڈانٹ دے تو تم گلے کرتے، دوسرے استاد جی سب کے سامنے مجھے ڈانٹ دیا، مجھے الگ بلا کے کہہ دیتے، سب کے سامنے مجھے ڈانٹ دے۔ میرے رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک لمحے کے لیے اور ایک رائی کے برابر میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا مجھے سب کے سامنے ڈانٹ دیا اور مجھے سب کے سامنے ٹوک دیا، مجھے الگ بلا کے فرما دیتے، ایک لمحہ۔ بلکہ مجھے خیال آیا ابھی تو انہوں نے خالی ڈانٹا تھا، کھڑے ہو کے تھپڑ بھی لگاتے تو ان کو حق حاصل تھا۔ جن لوگوں نے میرے اوپر احسان کیا وہ میرے استاد، میں نے اپنے آپ کو ان کے سپرد کیا، میں نے گھاٹا نہیں دیکھا۔ آپ سے بھی کہتا ہوں اپنی سوچو گے نہ چلو فائدہ۔ تو سال کا شروع ہے، یہ میں آپ کو 2 باتوں کی درخواست کر کے جا رہا ہوں۔ ایک میرے لیے 2 نفل پڑھا کریں، آپ کا احسان ہوگا، نہیں پڑھے جاتے تو کم از کم دعا ضرور کر دیا کریں۔
کہ اللہ مجھے اس امتحان میں بہت عجب گھاٹی ہے، میں کہیں گم نہ ہو جاؤں، کہیں گر نہ جاؤں، اللہ عافیت سلامتی کے ساتھ اپنے پاس بلائے۔ اور دوسرا یہ کہہ رہا ہوں، امت بن کے چلنے کی عادت ڈالو، امت بن کے چلنے کی عادت ڈالو، ٹھیک ہے نا؟ سارے بچے نیت کرتے ہیں۔